ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسلخانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ شوہر بیوی کی اس بات پر بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب ترقی دی اور اپنے ترقی یافتہ کاروبار کی بدولت وہ سعودیہ کے سرکردہ شہروں میں سے شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ سعودیہ کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوری کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جناب اجازت ہو تو ایک عرض کرتا ہوں، آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانگی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کی شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے جھوٹے اخلاق نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں، ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے، اپنی ٹائم لائن پر مصروف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان محمد اقدس آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔